رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جب میں نکاح کے بعد آپ کے گھر آئی تو میں نے وہاں صرف یہ اشیاء پائیں: ایک مرتبان جس میں کچھ جو تھے، ایک چکی، مٹی کا ایک برتن، دیگچی اور ایک چوبی پیالہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پھر چکی میں جو پیسے، پھر اس کا آٹا گوندا، برتن میں چند کھجور موجود تھی اور پیالے میں تھوڑا سا تیل۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو کے آٹے، کھجوریں اور تیل ملا کر کھانا تیار کیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دلہن نے یہی کھانا تناول فرمایا۔ کتب تاریخ و سیر میں سے ایسے کئی واقعات درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانستہ سادہ زندگی بسر فرمائی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو بآسانی کسی حاکم کی طرح پراساش زندگی گزار سکتے تھے۔ اس زمانے میں ویسے بھی حاکم مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا، لہٰذا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کو چیلنج نہ کرتا۔ گو مدینہ میں صحابہ کرام کا شمار مفلسوں میں ہوتا تھا، حاکم کی طرح نہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہتمام ضرور فرما سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کی تمام ضروری آسائشیں میسر ہوتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امر یقینی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور خاندان والے کبھی بھوکے نہ رہیں، انہیں پہننے اوڑھنے کو مناسب لباس ملے اور وہ اچھا کھانا کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر عمل کے انمول موتیوں کی مالا پرو کر مسلمان زندگی بسر کریں تو دنیا جنت کا منظر پیش کرے گی۔ آج پریشانیوں کی اصل وجہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے دوری ہے۔ آج کا مسلمان تکلفات کی دنیا میں جا چکا ہے۔ زندگی کی سادگی میں جو برکات تھی وہ تکلفات میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ و بہترین تھی۔ انہی کی طرح صحابہ کرام نے بھی تکلفات پر سادگی جو ترجیح دی۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں سارے عرب کی حکومت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا بھی غرور اور گھمنڈ نہ تھا۔ گھر کا کام کاج خود ہی کر لیتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے، گھر میں جھاڑو دے لیتے اور خود ہی دودھ دھو لیتے تھے۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ چھوٹا یا بڑا ہو اسے سلام کرنے میں خود پہل کرتے تھے۔ غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے اور غریب سے غریب آدمی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ خچر اور گدھے پر بھی خوشی سے سوار ہو جاتے اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ صحابہ کرام کے ساتھ گل مل کر بیٹھ جاتے، ان سے الگ یا اونچی جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں کوئی اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی سے نہ پہچان سکتا تھا۔ بازار سے خود سودا خرید کر لے آتے اور اپنے جانوروں کو خود چارہ ڈالتے تھے۔